یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی، بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، سرتاج الرسل، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، یہ سفر کا مہینہ ہے، اور جہاں پر ماہ سفر کے حوالے سے ہمارے ہاں معاشرے کے لوگوں میں مختلف قسم کے توہمات، نحوست اور ما فوق الفطرت قسم کے یقین اور اعتقادات پائے جاتے ہیں، جن کا تذکرہ گاہے بگاہے آپ احباب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج اس روایت سے ہٹ کر ہماری گفتگو کا موضوع، چونکہ اس سے قبل ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کو بیان کیا ہے، حضرت عمر فاروق کی سیرت کو بیان کیا، عثمان غنی کی سیرت کو بیان کیا، صحابہ کے ایمان کے حوالے سے جو ہے جمعہ کا عنوان منتخب کیا، فضائل صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے کیا۔ تو آج ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات محترم، آپ واقف ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے تقریباً 30 سال کی عمر کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا فرق تھا۔ آپ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
آپ کو کئی اعزازات ایسے آپ کے کردار پر اور آپ کی شخصیت کے ساتھ خاص ہیں جو یقینی بات ہے دوسرے صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ ہر صحابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دوست، رفیق اور ساتھی ہے، اس کی ذاتی طور پر کچھ فضائل ہوتے ہیں، کچھ خصائل ہوتے ہیں، کچھ مناقب ہوتے ہیں، کچھ عظمت کے اس کے مقامات ایسے ہوتے ہیں جس کا اعتراف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے خود نکلا ہوتا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت جہاں پر ہم انہیں چوتھے خلیفہ راشد کہتے ہیں، اس سے قبل آپ فضیلت کے دو تین جو ان کے حوالے سے باتیں ہیں آپ وہ بھی سماعت فرمائیں۔ بچوں میں، کم سن لوگوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اول من اسلم علی، جو پہلے شخص سب سے پہلے جو کم سن لوگوں میں ایمان لائے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ یہ بات بھی کہی کہ گو میری عمر تھوڑی ہے، میں عمر میں بہت کم سن ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، بچپن کی عمر 12-13 سال کیا عمر ہوتی ہے، لیکن آپ میرے بھائی ہیں، میں انشاءاللہ ہر موقع پر ممکن حد تک آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ایمان کی کیفیت کو دیکھیے، ایمان علی کیسا ہے۔ حضرت علی کا ایمان، آپ میرے بھائیو دو واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے، آپ احباب کو وہ واقعہ آپ نے علماء سے سماعت فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرے بستر پر لیٹ جائیے، اور صبح آپ نے امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا کر واپس آنا ہے۔ قرآن کریم اس بات کی شہادت دیتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے، دار الندوہ میں بیٹھ کر پلاٹنگ کر رہے تھے تاکہ آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ حضرات دی وقار دنیا میں دار الندوہ میں بیٹھ کر یہ شیطانی صفت کے لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سازشیں کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ، یہ سازشیں اپنے طور پہ کر رہے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اوپر عرش بریم پر اللہ تعالیٰ تدبیریں کر رہا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور الہی ہوتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا علی صبح امانتیں لوٹا کے آنا ہے۔ ایمان علی دیکھیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی جتنی مجھے سکون سے اس رات نیند آئی ہے مجھے کبھی بھی نیند نہیں آئی۔ کیا وجہ ہے؟ سبب یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، نوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا صبح اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا۔
کہتے ہیں مجھے اللہ کے پیارے حبیب نے کہہ دیا تھا صبح اٹھ کے امانتیں لوٹا کے آنا ہے، مجھے یقین تھا وہ میں نے صبح اٹھنا ہے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے۔ اور فتح مکہ کے دوسری بات حضرت علی کے ایمان کے حوالے سے، فتح مکہ کا ایونٹ اور وہ مہم ہونے والی ہے 8 ہجری کی بات ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا۔ اس کے بارے میں آپ نے جو اس کے لیے اسٹریٹجی، دفاعی پوزیشن بنانی تھی، تیاری کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس واقعے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاری کر رہے تھے، اس راز کو اہل مکہ تک لیک کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیکم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ۔ تم اپنے طور پر محبت جتلانا چاہتے ہو کہ شاید یہ راز لیک کر کے وہ آپ کے اہل خانہ پر شفقت کریں گے، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ میں جو جذبہ ایمانی ہے وہ ان میں نہیں ہے، لہذا وہ آپ کو کسی بھی صورت اس بات کو پسند بھی نہیں کریں گے، ذاتی طور پہ آپ سے منفعت لے لیں گے۔ اللہ نے جب بتا دیا کہ پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم فتح مکہ کی تیاری کر رہے ہو، تمہارے ایک دوست نے، ایک ساتھی نے یہ راز لیک کر دیا، اگر اس پر قابو کرنا چاہتے ہو جاؤ، مقام خاک پر ایک خاتون موجود ہے جس کے پاس وہ رکا ہے جو اس صحابی نے اہل مکہ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ علی، مقداد اور طلحہ اٹھیے، چلیے اس کا پیچھا کریں اور اس سے خط لے کر آئیں۔ نبوت کی دلیل دیکھیں، جو جگہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی، عین اسی موقع پر، اسی جگہ پر وہ خاتون موجود تھی۔ کوئی اس وقت ایسی گاڑیاں تو نہیں تھیں، کوئی ایسے ذرائع آمد و رفت تو نہیں تھے، لیکن جو زبان نبوت سے لفظ نکل گیا، عین اس موقع پر وہ خاتون موجود تھی۔ علی نے جا کے کہا کہ اے خاتون، تیرے پاس ایک رکا ہے، تو ہمارے حوالے کر دو اور اپنی جان بخشی کرا دو۔ خاتون نے انکار کر دیا، اصرار کیا، پھر انکار کر دیا۔ علی کا ایمان دیکھیے، ساتھ والے ساتھی کہتے ہیں وہ کہہ جو رہی ہے خاتون ہے، چلیں یقین کر لیتے ہیں، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغالطہ لگ گیا ہو، شاید۔ علی کہتے ہیں زبان نبوت نے جس جگہ کی طرف اشارہ کیا تھا اسی جگہ پہ خاتون موجود ہے، زبان نبوت جھوٹ نہیں بول سکتی، لہذا خط اس عورت کے پاس موجود ہے، اگر تو نے وہ رکا ہمارے حوالے نہ کیا، ہم تیرے کپڑے اتار کے تجھے برہنہ کر دیں گے۔ میرے نبی نے جو بات کہی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے بال کھولے اور خط نکال کے حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ ایمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں۔ آپ نے ہجرت کا واقعہ بھی سن لیا، جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ احد ہوتی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں بھی، جنگ احد میں بھی بہادری کے جس طرح کے جوہر دکھائے۔ جب سب سے پہلے جنگ بدر ہوئی ہے 2 ہجری میں، رمضان میں 17 رمضان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پہنچے لشکر لے کر۔ آپ نے اپنے کچھ انصاری صحابہ کو کہا کہ چلو میری طرف سے جو دعوت مبارزت ہے، چلیں
جا کے لڑائی کریں۔ 3 لوگ انہوں نے بھیجے، 3 آپ نے بھیجے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا لڑائی ان لوگوں سے نہیں ہے، ہماری لڑائی ان لوگوں سے نہیں ہے، یہ تو آپ کے معتقد لوگ ہیں، وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مانتے تھے۔ کہتے ہیں محمد لڑائی ہماری آپ سے ہے، اپنے خاندان کے افراد کو بھیجو، یہ ان انصاریوں کو مت بھیجو جو آپ پہ جان نچھاور کرنے والے، یہ تو عقیدت والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا علی اٹھو، حمزہ اٹھو، چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، 2 چچا آپ کے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے آغاز ان 3 لوگوں نے کیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کا بڑا سردار رتبہ اس کو قتل کر دیا، جنگجو بھی تھے، جری بہادر تھے، اور شمشیر زن بھی تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتل کر دیا۔ علی نے اپنا شکار قتل کر دیا جو ان کے ہاتھ تھا، اور عبیدہ بن حارث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان پر ان کا دشمن حاوی ہوا اور وہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں ابتدا میں سب سے پہلے اپنے دشمن کو قتل کیا، اور دشمن قتل کرنے کے بعد عبیدہ کا دشمن بھی قتل کیا، عبیدہ کا دشمن بھی قتل کیا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جنگ خیبر کے حوالے سے جو آپ کا واقعہ ہے وہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کے خاندان کے ساتھ جو نسبت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جو آپ کی نسبت، وہ دوہری نسبت ہے۔ میں نے ایک دن پہلے بھی جمعے میں عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں عرف عام میں یہ بات مشہور ہے کہ ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بالکل بات ٹھیک ہے۔ کیوں ذوالنورین ہیں؟ کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ آپ کی دوہری نسبت ہے۔ پہلی نسبت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے ہے، اور دوسری نسبت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے ہے۔ اور آج نئی بات سن جائیے، ذوالنورین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ آج نئی بات سن لی ہے۔ جی، حضرت علی کی غالباً 8 بیویاں تھیں۔ آپ کی پہلی شادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ خاتون جنت سے ہوئی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ آپ کے بطن سے 3 بیٹے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 بیٹے ہیں۔ عوام الناس کو صرف ایک حضرت حسین کا ہی علم ہے، آپ سے بڑے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکل میں سب سے زیادہ مشابہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر، 24 سال کی عمر میں عین جوانی میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات ہو جاتی ہے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں، اور وہ آخری وقت کو بھی یاد کرو، جب آپ کی زندگی کا آخری وقت تھا، آپ نے فاطمہ کو بلایا اور بلا کے کان میں بات کہی تو فاطمہ رونے لگ گئیں، دوبارہ بلایا، دوبارہ کان میں بات کہی، فاطمہ ہنسنے لگ گئیں۔ بعد میں ساتھیوں نے پوچھا کیا ماجرا تھا؟ کہا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے جانے کے بارے میں خبر دی تھی، مجھے رونا آ گیا، کیونکہ باپ کی شفقت بچیوں سے کبھی بھی اوجھل نہیں ہوتی، نہ وہ اس شفقت سے محرومی کو برداشت کر سکتی ہیں۔ ہنسی کیوں ہیں؟ کہتے ہیں مجھے بابا نے خوشخبری دی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے جو ملے گا وہ اے میری بیٹی تو ہوگی، تو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی۔ آپ سے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو جاتی، اور سیدہ فاطمہ
اپنی بیماری کے عالم میں اپنے خامد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہیں کہ میں شاید اس دنیا میں اب نہیں رہوں گی، میرے مرنے کے بعد میری بھانجی حضرت زینب کی بیٹی جس کا نام امامہ ہے، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیجئے۔ شریعت کا اصول ہے خالہ اور بھانجی، بھتیجی اور پھوپھی ایک وقت میں نکاح میں نہیں آ سکتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت زینب کی بڑی بیٹی امامہ سے نکاح کر لیا تھا۔ گویا ایک نسبت فاطمہ کے ساتھ ہوئی، ایک نسبت فاطمہ کی بڑی بہن کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ حضرت علی کی خاندان رسول سے دوہری نسبت ہے۔ اور جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنے اہل بیت کی آغوش میں لیا ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور انہوں نے آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفت و شنید کی، پھر دعوت مبالہ دیا۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے بھی ہمارے سامنے پورا نقشہ کھینچا ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ عیسائی انکار کرتے ہیں، ان سے کہو آؤ ندعو ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنوں کو بلا لو۔ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، تم اپنی کو بلا لو۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے آپ کو بلاتے ہیں، اپنے نفس پیش کرتے، تم اپنے آپ کو پیش کرو۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اس بات کے اقرار کے ساتھ کہ جو بھی جھوٹا ہوا اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے گی۔ سیرت ابن اسحاق میں اور حدیث کی معروف کتابوں میں یہ واقعہ سارا موجود ہے۔ اور ان مباہلے کی دعوت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نفوس پیش ہوئے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس داماد کے حوالے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یہی والی آیت جو بھی آپ نے سماعت فرمائی، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیاً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، وفاطمہ، آپ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، وحسنا وحسینا، اور حسن و حسین کو بلا کے کہا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو میں نے اب لے کر ان کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب ان کو مخاطب ہو کے کہا کہ آؤ، اگر تم مجھے اپنی دعوت میں، مجھے اپنے دعوے میں، مجھے اپنی شریعت میں جھوٹا سمجھتے ہو، ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہو۔ اور اس دعوے میں آپ کا ساتھ دینے والوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص ہی بیان کرتے ہیں، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کہاں پر؟ فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تو کہنے لگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان،
کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اما ترضی، کیا علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے، ان تکون منی بمنزلۃ ہارون، تیرا میرے لیے وہی مقام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، وہی مقام تھا۔ لیکن علی یہ بات ذہن میں رکھنا، غیر انہ لا نبی بعدی، تیرا میرے لیے ساتھ ویسے ہی ہے، تیرا میرے مشن کی تکمیل میں، میرے مشن کی ترویج میں تیرا کردار حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح ہے، جس طرح حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ معاون نبی بنایا تھا۔ لیکن علی یہ بات ذہن میں رکھنا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کا تعاون میرے ساتھ ویسے ہی، آپ کی قدر میرے لیے ویسے ہی ہے، آپ کا مقام اور منزلت ویسے ہی ہے، لیکن تو نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، ابو حازم سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ما کان لعلی اسم احب الیہ من ابی تراب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میرے لیے ابو تراب سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ نام نہیں تھا۔ کیوں؟ یہ نام زبان نبوت سے نکلا تھا، یہ نام زبان نبوت سے، زبان اقدس سے نکلا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیسے؟ اور حضرت علی کی یہ شان بھی تھی، وَإِن كَانَ لَيَفْرَحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس نام کے ساتھ بلایا جاتا تھا بڑے خوش ہوتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ اس کا خلاصہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں ہم نے علی سے کہا کہ علی وہ واقعہ تو سنائیے، آپ کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں، ابو تراب کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ واقعہ سنایا۔ کیسے؟ کہتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے، فاطمہ بیٹی کے گھر میں آئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ تمہارا چچا زاد کہاں ہے؟ عرض کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کان بینی وبینہ شیء فغاضبنی فخرج، میرے اور میرے خامد کے درمیان کوئی بات بوت ہوئی ہے، وہ غصے میں آئے اور وہ گھر سے چلے گئے۔ اور یہ میرے بھائیوں، آپ یہاں پہ باپ موجود ہیں، خامد موجود ہیں، گھر میں خامد اور بیوی کا بات ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اصل ایشو یہ ہے، عقل مندی یہ ہے کہ اس کو حل کیسے کیا جاتا ہے، دانش مندی یہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو ہلا شری نہیں دی کہ ذرا مجھے علی کا بتا تو صحیح، میں اسے بتاتا ہوں میری بیٹی کے ساتھ تو ناراض کیسے ہوتا ہے، کہ تو سیدہ خاتون جنت ہے، علی کیسے ناراض ہوتا ہے؟ نہیں، بیٹی کا گھر بسانا ہے، بیٹی کا گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ جب یہ بات ہوئی آپ نے کچھ نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس ایک ساتھی کو کہا، دوسری روایت میں آتا ہے حضرت بلال سے کہا کہ انظر اینہ ہوا، جاؤ علی کو ڈھونڈو کہاں پہ ہے، علی کو ڈھونڈو کہاں پہ ہے۔ اور وہ شخص گیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی المسجد راقد، وہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، جا کے دیکھا وہ مضطجع، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہیں، فقد سقط رداؤہ عن شقہ، آپ کے پہلو سے چادر گری ہوئی ہے اور پہلو پہ سب پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ علی سے اپنے مبارک ہاتھوں سے، نبوت والے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں۔
مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو، ابو تراب کھڑے ہو، میں آپ کے لیے آیا ہوں۔ یہ میرے بھائیوں کئی سبق ہیں اس بات میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر، میرے چچا زاد بھائی نے مجھے بلایا ہی اتنے پیار سے ہے، میرے دل میں وہ رنجش رہی ہی نہیں۔ یہ میرے بھائیوں ان باتوں سے ساتھ سبق بھی حاصل کیا کریں کہ خامند اور بیوی میں معاملات ہوتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک جگہ پہ رہتے ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ سے خرچے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ گھروں میں معاملات ہوتے ہیں، قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو حل کیسے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ابو تراب کہا۔ علی کہتے ہیں آج تک میرے لیے اس سے پسندیدہ نام ہی کوئی نہیں تھا جتنا ابو تراب تھا، اور مجھے خوشی ہوتی تھی جب کوئی شخص مجھے ابو تراب کہہ کے پکارا کرتا تھا۔ یہ میرے بھائیوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کی محبت تھی۔ اور اگلی بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں جب خیبر کی جنگ ہوئی ہے، غزوہ خیبر ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں علم ایک ایسے شخص کو عطا کروں گا، یفتح اللہ علی یدیہ، جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیں گے۔ یحب اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ بھی اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے ساتھی، سارے دوست، سارے رفقائے کار، شرکائے جنگ، شرکائے غزوہ اپنے اپنے طور پر محسوس کر رہے ہیں کہ کون اتنا خوش قسمت ہوگا جس کے بارے میں زبان نبوت نے یہ بات کہی کہ یحب اللہ ورسولہ، کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ما یحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ بھی اور اس کے رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہوں گے۔ کون اتنا خوش نصیب؟ اگلا دن ہوا، کہا این علی بن ابی طالب، علی کہاں ہیں، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یا رسول اللہ یشتکی عینیہ، ان کی تو آنکھوں کو مسئلہ ہے، وہ علی بیٹھے ہیں اور ان کی آنکھوں کو مسئلہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں کی کمزوری کی شکایت تھی اس وقت تک۔ اب آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ علی کو، بلاؤ۔ فأتی بہ، علی آئے، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عینیہ ودعا لہ، آپ علیہ السلام نے اپنا لب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا دیا، حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا دیا۔ فبرأ، حضرت علی کی بینائی ساری ٹھیک ہو گئی، بینائی ساری ٹھیک ہو گئی، کوئی شکایت حضرت علی کو نہیں رہی۔ حتی کأن لم یکن بہ وجع، اور کیفیت ایسے ہو گئی، حضرت علی خود فرماتے ہیں جس طرح مجھے آنکھوں کی بیماری تھی ہی نہیں، میری کیفیت ایسے ہو گئی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی سے محبت، آپ نے علم عطا فرمایا اور کہا کہ علی جاؤ دشمن کی صفوں کو چیرتے جاؤ، اور علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، میں اس وقت تک ان سے لڑائی کروں گا جب تک وہ ہماری طرح نہیں ہو جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے یہ سارے الفاظ ہیں، فرمایا انفض علی رسلک، علی نرمی سے روانہ ہو جاؤ، حتی تنزل بساحتہم، جاؤ ان کے پاس میدان جنگ میں پہنچ جاؤ، ثم ادعوہم الی الاسلام، اور انہیں اسلام کی دعوت دو،
وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، اور اسلام کی دعوت دو اور انہیں جا کے بتاؤ کہ اللہ کے کون سے حقوق ان پر واجب ہیں۔ فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اللہ کی قسم آپ علی، آپ کی وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا گیا، ایک شخص بھی سیدھے رستے پہ آ گیا، ایک شخص بھی دنیا بہتر ہو گئی، ایک شخص کی بھی آخرت بہتر ہو گئی، ایک شخص بھی مومن ہو گیا، ایک شخص بھی راہ ہدایت پر آ گیا۔ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ، آپ کے لیے یہ دولت ایمان والی، راہ خیر پہ لانے والی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور سرخ اونٹ کیا ہوتے تھے؟ آپ تصور کریں جس طرح آج کل آپ کو کوئی V8 دے دے، کوئی BMW دے دے، کوئی کیڈلک دے دے، کوئی اچھی سے اچھی برانڈ کی گاڑی دے دے، تو انسان کہتا ہے میرا تو آج سفر ہی آسان ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک شخص تیری وجہ سے، تیری کوشش کی وجہ سے ایک شخص بھی سیدھے رستے پہ آ گیا، علی خیر لک من حمر النعم، ان تمام گاڑیوں سے، سواریوں سے بہتر سودا ہے جو اللہ نے تیرے مقدر میں کر دیا۔ بھائیو، یہ بات ہمیشہ اپنے دل میں اس کو جگہ دیا کرو، ہمیشہ اصلاح کی کوشش کیا کرو، ہمیشہ لوگوں کے لیے خیر کے کلمے بولا کرو، اچھائی اور نصیحت والے کلمات بولا کرو، تاکہ آپ کے خیر والے کلمے کی وجہ سے، آپ کے نصیحت والے کلمات کی وجہ سے، آپ کے خیر خواہی والے جذبات کی وجہ سے اگر کوئی شخص آپ سے متاثر ہو کر راہ ہدایت کو قبول کرتا ہے، کوئی شخص نمازی نہیں تھا، آپ نے اس کو اتنے اچھے انداز میں اس کو دین کی تبلیغ کی، وہ شخص نمازیں پڑھنے لگ گیا، ایک شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، ایک شخص یتیموں کے حقوق مارتا تھا، ایک شخص اپنی بہنوں کی وراثت مارے بیٹھا تھا، آپ نے اس کو بڑی حکمت کے ساتھ اس کو تبلیغ کی اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو نصیحت کی، اور اس طرح کی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کی ساری دولت ایک طرف ہو جائے، جو اللہ رب العالمین نے اس رہنمائی کرنے والے کے مقدر میں جتنی بڑی دولت لکھ دینی ہے، ساری دنیا کی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے لوگوں کے خیر خواہ بنا کرو، لوگوں کے لیے نصیحت والے کلمات بولا کرو، لوگوں کے لیے اچھے جذبات رکھا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ کام کریں گے تو ہمارا بھلا ہے، بصورت دیگر ہمارا بھی بھلا نہیں ہے۔ اگلی بات سنیے میرے بھائی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا ان علی منی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں علی سے ہوں، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمَن بَعْدِي، اور وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اس شخص کے دوست ہیں جو مومن آدمی ہے، من بعدی، جو بھی میرے بعد آئے گا، جو بھی مومن ہوگا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست ہوگا، وہ اس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اور جس کا میں دوست، محبت کرنے والا، مودت کرنے والا ہوں، فعلی مولاہ، علی بھی اس کا دوست ہے، علی بھی مودت کرنے والا ہے، علی بھی محبت کرنے والا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، جو قاموس الوحید میں موجود ہے، مولا کا معنی مخلص دوست ہوتا ہے، کہ جس کا میں مخلص دوست ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے ایک باپ کی مانند ہوں۔ کیا مطلب؟ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو غلط اور صحیح کی پہچان سکھاتا ہے، اگر بچے کو کاروبار شروع کر کے دیا ہے اس کے نشیب و فراز سکھاتا ہے، اگر بچے کو گاڑی سکھا رہا ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ گاڑی یوں چلایا کرتے ہیں، اس طرح چلائیں گے نقصان ہوتا ہے۔ ڈرائیونگ سکھا رہا ہو، کاروبار سکھا رہا ہو، بچے کو پڑھا رہا ہو، تربیت کر رہا ہو، جس طرح باپ اپنے بچے کو سکھاتا ہے، آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہوں، میں بھی تمہیں اسی طرح ہی تربیت فرماتا ہوں۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا خیر خواہ تھے، کتنے خیر خواہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا انتم تقتحمون فی النار، تم لوگ جہنم کی آگ میں چھلانگیں مارتے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، اور میں تمہارے دامن سے پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں، میں تمہارے دامن سے پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں۔ لیکن تم میں سے کئی بدبخت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا دامن چھڑا کے پھر جہنم میں چھلانگیں مار دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بار بار ہر موقع پہ ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ ایک شخص گالی دیتا ہے، کوئی شخص اس کو کہتا ہے، اچھا آدمی کہتا ہے اس کو، بھئی آپ گالی دے رہے ہیں، گالی دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، گالی دو گے زبان گندی ہوگی، اس بنا پر آپ کی زبان پر آپ کو عذاب ہو سکتا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، لہذا میں آپ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ لے کر آیا ہوں، یہ کام نہ کیا کرو۔ آپ فلاں غلط کام کرتے ہیں، لہذا یہ نہ کیا کرو، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ ہیں تعلیمات آپ کی جو جہنم میں جانے سے روکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہارے دامن سے پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہوں۔ لیکن کئی بدبخت لوگ پھر دامن چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، آپ ان کو کہیں کہ یہ کام نہ کیا کرو، کہتے چھڈیا کرو، ہر جگہ تے تسی اسلام ڈال لیندے ہو پڑھ کے۔ ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو، ہر جگہ پہ آپ حدیث قرآن سناتے ہیں، کبھی اپنی مرضی بھی کر لینے دیا کرو، زندگی انجوائمنٹ کا نام ہے، انجوائے کرنے دیا کرو زندگی میں، ہمیں ہر جگہ پہ آپ دین پڑھاتے رہتے ہیں، کبھی خوشی بھی منا لین دیا کرو۔ یہ وہ بدبخت ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی بدبخت لوگ اپنا دامن مجھ سے چھڑا کے دوبارہ جہنم میں چھلانگ مار دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، مولا، مخلص دوست، آپ نے فرمایا جس کا میں مخلص دوست ہوں فعلی مولا، علی بھی اس کا مخلص دوست ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے ایک دن دعا فرمائی، اللہم عافیہ، اے اللہ علی کو عافیت عطا فرما، اللہم اشفیہ، اے اللہ علی کو شفا عطا فرما، فمشتقیت وجعی ذاک بعد۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے یہ شفا کی دعا کی ہے، عافیت کی دعا کی ہے، ساری زندگی مجھے کبھی اس کے بعد کبھی یہ شکایت ہی نہیں ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے محبت تھی۔ حضرات ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن ایک صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا، ایھا الناس لا تشکو علیاً، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایتیں نہ لگایا کرو، فواللہ، اللہ کی قسم، انہ لخیشن فی ذات اللہ، وہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، لہذا ان کی شکایت نہ کیا کرو۔ لخیشن فی اللہ، اللہ کا بہت زیادہ خوف رکھنے والے ہیں۔ حضرات مفسرین نے جو صحابہ کرام کے حوالے سے قرآنی آیت سورہ فتح کی، آپ وہ پہلے آیت سنیے، اس حوالے سے جو مفسرین نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھی آپ کی معیت کرنے والے ابو بکر صدیق تھے، اشداء علی الکفار، کفار پہ معاملات میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رحماء بینہم، اور باہمی معاملات میں شفقت کرنے والے، ترس کرنے والے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
تراہم رکعا سجدا، اور سب سے زیادہ عبادت گزار، رکوع و سجود پہ مداومت کرنے والے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انہ لو خیشن فی اللہ او فی سبیل اللہ، علی کی شخصیت ایسی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، سب سے زیادہ اللہ سے خوف کرنے والی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں 21 رمضان 40 ہجری کو نماز فجر کے وقت جمعہ کے دن 21 رمضان 40 ہجری کو خارجیوں نے عبد الرحمن بن ملجم اپنے کرندے کو مقرر کیا کہ وہ حضرت علی پہ حملہ کرے۔ خارجیوں نے، یہ حضرت علی کو بھی کافر کہتے تھے، حضرت معاویہ کو بھی کافر کہتے تھے، حضرت عمر بن عاص کو بھی کافر کہتے تھے۔ یہ ایسا جاہل اور بدترین فرقہ جو صحابہ کرام کے دور میں رونما ہوا تھا، یہ خارجیوں کا فرقہ تھا، اور ان کے اتنے عجیب قسم کے غلط قسم کے نظریات جو صحابی رسول کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں۔ انہوں نے 3 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی۔ آپ دیکھیں نا، خارجیوں کے اپنے عقیدے، آپ نے شاید یہ بات پہلے نہ سنی ہو کہ 3 لوگوں پر، حضرت علی پر، حضرت معاویہ پر، حضرت عمر بن عاص پر ایک ہی دن 21 رمضان 40 ہجری کو حملہ کرنا ہے۔ حضرت معاویہ دمشق میں تھے، شام کے علاقے میں، حضرت علی کوفہ میں تھے، اور حضرت عمر بن عاص مصر میں تھے۔ فاتح مصر تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ رب کی قدرت دیکھیے، عمر بن عاص اس دن نماز ہی پڑھانے نہیں آئے۔ جو شخص جو نماز پڑھانے آیا، قاتل کو پتہ نہیں تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ پر حملہ ہوا۔ حضرت معاویہ کا جسم بھاری جسم تھا، ان پہ وار ہوا، ان کے جسم پہ گہرا کٹ لگا، لیکن وہ وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ بندہ نماز پڑھتے وقت اسلحہ تو ساتھ نہیں لاتا، تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا، حضرت علی شہید ہو گئے۔ تینوں صحابہ کرام پر ایک ہی دن حملہ ہوا۔ یہ خارجیوں کا بدترین گندہ عقیدہ تھا، ان کفار کا جو بدترین فرقہ ہے خارجیوں کا، جو نعوذ باللہ کہتے تھے کہ حضرت علی کو، معاویہ کو، عمر بن عاص کو، تینوں کو ختم کر دو، زمین سے فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان 40 ہجری کو شہید ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ان اہل بیت سے محبت کرنا، ان صحابہ کرام سے محبت کرنا میرے محترم بھائیوں ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ساتھ دعا بھی کریں کہ جتنی اسلام سے محبت، دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج سے محبت ان صحابہ کرام کو تھی، اللہ کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔